بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 248 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجیلہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن ابی زائدة عن حجاج وابن ابی غنیة عن ثابت بن عبید عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت انی حائض فقال فناولینیها فإن الحیضة لیست فی یدک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مسجد سے میرا جائے نماز مجھے پکڑاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں حیض میں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہے ابن ابی زائدہ، جن کا نام ہے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، ثقۃ متقن۔ دوسرے ہیں حجاج بن ارطاط، صدیق کثیر الخطا والتدلیس۔ تیسرے ہیں ابن ابی غنیہ، جن کا نام ہے عبد الملک بن حمید، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ لیست فی یدک، اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ کو بذات خود ناپاک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ حیض کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنا ہاتھ مسجد کے اندر داخل کرے تو اسے مسجد میں داخل ہونا نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے قرآن کو چھوئے تو یہ مس یعنی چھونا شمار ہوگا۔ اس بنا پر حائضہ عورت کو مسجد میں داخل ہونے اور قرآن کو چھونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ممانعتیں ایک طرح کی حکمی نجاست پر مبنی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مسجد میں داخلہ محض ہاتھ ڈالنے سے نہیں ہوتا، جبکہ قرآن کو چھونا عموماً ہاتھ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دونوں احکام میں یہ فرق رکھا گیا ہے۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کپڑا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں حیض سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لہذا انہوں نے کپڑا دے دیا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہے زہیر بن حرب، دوسرے ہیں ابو کامل جن کا نام ہے فضیل بن حسین، ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں محمد بن حاتم بن میمون البغدادی، صدوق۔ چوتھے ہیں یحییٰ بن سعید بن فروخ، ثقۃ متقن حافظ۔ اور پانچویں ہیں یزید بن کیسان الیشکری، اور چھٹے ہیں ابو حازم سلیمان الاشجعی الکوفی ثقۃ، اور ساتویں ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر کتب کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وزہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن مسعر وسفیان عن المقدام بن شریح عن ابی عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في ولم يذكر زهير فيشرب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کے دوران برتن میں پانی پیتی تھی اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام برتن کے اسی حصے پر منہ لگاتے تھے جس حصے پر میں نے منہ لگایا ہوتا، اور پانی پیا کرتے، اور میں ہڈی سے گوشت نوچتی تھی حالت حیض میں، پھر وہی ہڈی آپ علیہ السلام کو دیتی تو آپ علیہ السلام اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھا ہوتا تھا۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں وکی بن جراح الرؤاسی، دوسرے ہیں مسعر بن کدام بن زہیر، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق، چوتھے ہیں مقدام بن شریح بن ہانی، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی شریح بن ہانی بن یزید الحارثی، ثقۃ مخضرم، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس اسناد میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 اساتذہ کرام کو ایک حکم میں جمع کیا ہے۔
اور اس میں تحدیث اور عنانا دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں، اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد زہیر کے کہ وہ نسائی ہیں، پھر بغدادی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ مدنیہ ہیں۔ اتعرق العرقہ کا مطلب ہے کہ میں ہڈی پر باقی رہ جانے والے گوشت کو اپنے دانتوں سے کھاتی تھی۔ العرق اس ہڈی کو کہتے ہیں جس پر زیادہ تر گوشت کھا لیا گیا ہو اور کچھ حصہ باقی رہ گیا ہو۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ کھانا کھانا، بیٹھنا، میل جول رکھنا بالکل جائز ہے۔ اس کے جسم کے اعضاء جیسے ہاتھ، منہ وغیرہ کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ بعض فقہی اقوال میں جو یہ نسبت کی گئی ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے عورت کے بدن کو نجس کہا ہے، وہ درست نہیں۔ اس طرح یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے بدن میں حیض کی حالت میں بھی کوئی حقیقی نجاست نہیں پائی جاتی اور اس کے ساتھ عام معاشرتی تعلقات رکھنا جائز ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے ان حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت کا منہ، اس کا لعاب دہن، اس کے بدن کے تمام اعضاء سوائے مخصوص مقام کے پاک ہیں۔ اسی طرح اس کا بچا ہوا کھانا یا پانی یہ بھی پاک ہے۔ اس کے ساتھ کھانا پینا بالکل جائز ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ نہایت حسن اخلاق اور محبت بھرا برتاؤ فرماتے تھے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرے تاکہ اسے خوشی حاصل ہو۔ اس واقعے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظیم فضیلت بھی بیان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے گہری محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے حالانکہ میں حیض میں ہوتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں داؤد بن عبد الرحمن المکی ابو سلیمان العطار العبدی ثقۃ، دوسرے ہیں منصور بن عبد الرحمن بن طلحہ بن حارث، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اسی باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے اور اس میں مکی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ابن اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی ایک تابعیہ سے روایت کر رہے ہیں۔ یتکی فی حجری مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رکھ کر آرام فرماتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوتا، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں۔ ابن دقیق العید نے اس واقعے سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہ رہتی کہ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا، حالانکہ ان کا سر حائضہ کی گود میں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کو چھونا اور اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، اس کا بدن اور کپڑے پاک ہیں جب تک اس پر کوئی حقیقی نجاست نہ ہو۔ یہ اصول اس بات پر مبنی ہے کہ قرآن کی تلاوت ناپاک یا گندے مقامات پر نہیں کی جاتی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت نجاست کے قریب بھی جائز ہے جب تک وہ براہ راست تلاوت کو متاثر نہ کرے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ اگر مریض نماز میں کسی سہولت کے لیے حائضہ عورت پر ٹیک لگا لے اور اس کے کپڑے پاک ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ حائضہ عورت کو چھونا جائز ہے اور اس کا بدن اور اس کے کپڑے پاک ہیں جب تک ان پر حیض کا خون نہ لگے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت لیٹے ہوئے یا حائضہ عورت پر ٹیک لگا کر کرنا بھی درست ہے، خواہ قریب ہی نجاست کا مقام موجود ہو، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مزید یہ کہ اگر مریض نماز میں سہولت کے لیے حائضہ عورت پر ٹیک لگا لے اور اس کے کپڑے پاک ہوں تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ مالکیہ کے ایک قول کے مطابق ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام احادیث کا حاصل یہ ہے کہ حائضہ عورت کے بدن سے کوئی نجاست نہیں نکلتی، اور اس سے اجتناب صرف اس مقام تک محدود ہے
جہاں سے نجاست کا خروج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ رہنا، بیٹھنا اور میل جول رکھنا بالکل جائز ہے۔ آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کے طرز عمل کی خبر دینا مستحب ہے، تاکہ امت ان کی سنت پر عمل کرے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء سيد بن حزين وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل فی آثارہما فسقاہما فعرفا ان لم یجد علیہما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں میں یہ دستور تھا کہ جب ان کی عورتیں حیض میں ہوتیں تو نہ انہیں ساتھ کھانا کھلاتے نہ گھروں میں انہیں ساتھ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن المحیض کہ یہ صحابہ آپ سے حیض کی بابت دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ حیض ناپاکی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم حائضہ سے سب کچھ کرو سوائے جماع کے۔ یہ اطلاع یہود کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسید اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم ان حائضہ عورتوں سے جماع کر کے ان کی اور زیادہ مخالفت نہ کریں؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ ہم کو گمان ہوا کہ آپ علیہ السلام کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے، چنانچہ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ سامنے سے کوئی دودھ کا ہدیہ لے کر آپ علیہ السلام کے لیے لا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کے پیچھے کسی کو بھیجا اور ان کو دودھ پلایا، جس سے ان کو معلوم ہوا کہ اب ان دونوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ باقی نہیں رہا، یعنی بلکہ غصہ اس بات پر تھا کہ ان کی یہ بات قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے اور انہوں نے ایسی بات کیوں کی۔ یہ اس اسناد کے رجال ہیں، پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ، چوتھے ہیں ثابت البنانی اور پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہودی عورتوں سے حیض کے دوران سخت پرہیز کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ پیچھے سے جماع کرتے۔ نصارہ اس کے برعکس حیض کے دوران بھی عورتوں کے ساتھ فرج میں جماع کرتے تھے۔ یہود اور مجوس عورتوں سے حد درجہ اجتناب کرتے، یہاں تک کہ خون بند ہونے اور حیض ختم ہونے کے بعد بھی 7 دن تک ان سے الگ رہتے اور دعویٰ کرتے کہ یہ حکم ان کی کتاب میں موجود ہے۔ لم یواکلوہا کا مطلب ہے کہ وہ عورت کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور ولم یجامعوہن یعنی ان کے ساتھ رہائش بھی اختیار نہیں کرتے تھے۔ اور آیت مبارکہ ویسألونک عن المحیض میں پہلا المحیض خون کے معنی میں ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا قل ہوا اذن۔ دوسرے المحیض کے بارے میں 3 اقوال ہیں، خون ہی مراد ہے، حیض کا زمانہ مراد ہے، حیض کی جگہ یعنی فرج مراد ہے، اور یہی جمہور مفسرین اور ازواج مطہرات کا قول ہے۔ اذن سے مراد وہ چیز ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے۔ اسے اذا اس لیے کہا گیا کہ اس کا رنگ ناگوار، بدبودار اور نجاست عبادت سے مانے ہیں۔ امام خطابی اور بغوی رحمہم اللہ نے کہا کہ یہاں اذا کا لفظ قلیل کے لیے آیا ہے، یعنی یہ تکلیف محدود ہے، اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھتی، اس لیے عورت کو بالکل الگ کر دینا جیسے کہ یہود اور مجوس کرتے تھے درست نہیں، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ حیض کے دوران صرف جماع سے اجتناب کیا جائے، نہ کہ کھانے، بیٹھنے یا بستر پر ساتھ رہنے سے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض کا مطلب ہے کہ حیض کے مقام یعنی فرج یا اس کے قریب
یعنی ناف سے گھٹنے تک کے حصے میں جماع سے بچو اور یہی احتیاط ہے۔ افلا نجامعہن، صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ پچھلی امتوں کا طریقہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس پر متغیر ہوا، کیونکہ یہ سوال آیت کے نزول اور آپ علیہ السلام کے وضاحت کے بعد کیا گیا تھا۔ مزید احتمال یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کا طریقہ کار یہود سے بالکل مختلف ہوتا ہے، لہذا وہ حیض کے دوران جماع کو بھی جائز سمجھ لیں تاکہ یہود کی زیادہ سے زیادہ مخالفت ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے، کیونکہ ایسی مخالفت شریعت نے مقرر نہیں کی تھی۔ اصل حکم وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمایا اور اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت اور اس کے مضامین اس بات کی صریح دلیل ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا حرام ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر ایسا کرے وہ گنہگار ہے، اور اگر کوئی اسے حلال سمجھے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ یہ حرمت قرآن کے واضح حکم سے ثابت ہے۔ یہ حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک خون بند نہ ہو جائے اور عورت غسل نہ کر لے، جیسا کہ اکثر اہل علم نے وضاحت کی ہے۔ اس آیت کے نزول کا سبب بھی یہی تھا کہ بعض صحابہ کرام نے یہود کی مخالفت کے جذبے سے حیض کے دوران جماع کے بارے میں سوال کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہر طرح کا استمتاع جائز ہے سوائے فرج میں جماع کے۔ یہی اسلام کی سہولت اور رحمت ہے کہ باقی تعلقات اور قربت کو حلال رکھا گیا۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے وضاحت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں کی تسلی اور ان کی وحشت دور کرنے کے لیے انہیں دودھ پلایا، تاکہ ان پر جو بوجھ اور اندیشہ آپ علیہ السلام کے چہرے کے تغیر سے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے۔ اس میں آپ علیہ السلام کی حسن معاشرت، نرمی، مومنین پر شفقت اور رحمت کا پہلو نمایاں ہے، خاص طور پر اس وقت جب صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ شاید آپ علیہ السلام ان پر ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ معاملہ دین اور شریعت کے باب سے تھا۔ اس طرز عمل نے ان کے دلوں کو سکون دیا اور آپ علیہ السلام کی رحمت اور شفقت کا عملی مظاہرہ ہوا۔ مسلمان کو اس کے برے عمل کے جواب میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اسے مزید رنجیدہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں صحابہ سے کچھ نہ کہا بلکہ خاموش رہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرے جو اس کے شایان شان نہ ہو تو اس پر ناراض ہونا جائز ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ دشمن کو غیظ و غضب دلانے کے لیے ایسا کام کرنا درست نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ ایسے ہی ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور اسے دوسروں میں تقسیم کرنا بھی مشروع ہے۔ یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ مسلمان پر بلا وجہ اور طویل عرصے تک ناراض رہنا مناسب نہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب متبوع یعنی استاد یا رہنما ناراض ہو تو تابع یعنی شاگرد یا پیروکار کے لیے ادب یہی ہے کہ خاموش رہے۔ ناراضگی کے بعد نرمی، محبت اور دلجوئی کرنا مستحب ہے تاکہ تعلقات میں خوشگواری بحال ہو جائے۔ یہاں بھی ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔